نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے احساس ہے کہ وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ سب لوگوں کو بھوک بھی بہت لگ رہی ہو، اس لیے جتنا مختصر ہو سکتا ہے میں کرنے کی کوشش کروں گا. یہ دیکھیے کہ میں اکثر اپنے خطاب کو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتا ہوں اور بھوک نے کچھ اور کروا دیا ہے. سب سے پہلے تو شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم لوگ جناب حضرت مولانا عثمان غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور ان کی خدمات کے بارے میں سمجھنے سمجھانے کو آئے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا، جنہوں نے حضرت عثمان غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر مقالہ لکھا، مختلف جہتوں سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کیسے تھے، وہ کیا کرتے تھے اور ان کے کام کرنے کا اثر ہم پر ابھی کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین. حقیقت یہ ہے کہ میں بھی حضرت مولانا سے بہت زیادہ واقفیت نہیں رکھتا تھا جب تک کہ یہ سیمینار کی بات نہ ہوئی اور بات چیت نہیں ہوئی اور میں نے کچھ پڑھنا شروع نہیں کیا. تو بات ان سے ہوتے ہوئے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب پر پہنچی. تو چند چیزیں بات سمجھ میں آئی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ کیا عمر تھی اور کیا بات دونوں کے درمیان ہو رہی ہوگی. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کون ہیں، اس کو بھی تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. 1915 ہے، ہندوستان کے باہر افغانستان میں ہندوستان کی پروونشل گورنمنٹ قائم کی گئی ہے، جس میں راجہ پردھان سنگھ یا راجہ پردھان سنگھ راجہ مہندر سنگھ وہ صدر بنائے گئے ہیں اور مولوی برکت اللہ صاحب اس کے پرائم منسٹر ہیں اور عبید اللہ سندھی صاحب ہوم منسٹر بنائے گئے ہیں. اور پھر اس سے ہوتے ہوئے یہ بات پہنچی ہے مولانا تک اور اس پہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کر کے معتبر الانصار کو کامیاب بنایا ہے. اب آج کل کا واٹس ایپ کا زمانہ نہیں ہے، فیس بک کا زمانہ نہیں ہے، ٹیلی فون بھی پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا، کتنی دوری پر تھا، ٹیلی گرام شاید رہا ہوگا. اس وقت لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا اور اس جذبے کے ساتھ پہنچانا. میں جس طرف آپ کا دھیان چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کامیابی کا کیسا احساس رہا ہوگا جب 24 گھنٹے محنت کرنے کے بعد، لٹرلی 24 گھنٹے محنت کرنے کے بعد اتنی کامیاب کانفرنس ہوئی ہو. تو جو بات مولانا سے میں نے سیکھی وہ یہ کہ جب اتنی محنت کی جائے گی تو پھل اتنا میٹھا ہوگا. ابھی میں نے چند لوگوں سے یہ بات سنی کہ کس میں اتنی ضرورت ہے. ابھی میں نے سنا کہ کون اتنی محنت کر سکتا ہے. ابھی میں نے سنا کہ ان کی ایسی عبقری شخصیت تھی. میں اپنے آپ سے اور آپ تمام حضرات سے سوال کرتا ہوں، اور شاید یہ سوال کرنا تہذیب کے خلاف بھی ہو سکتا ہو، کس نے روکا ہے ہمیں کس نے روک لیا؟ ہمارے اندر ضرورت کی کمی کیوں ہو گئی ہے؟ ہمیں کس نے روک لیا ہے کہ ہم صرف 8 گھنٹے بھی کام نہیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے دن بھر میں اگر ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں تو صرف اتنا ہی کام کر رہے ہیں. اگر مولانا کی طرح کام کریں گے تو وہ والا پھل ملے گا، اگر اپنا والا کام کریں گے تو اپنا والا پھل ملے گا. جو مل رہا ہے ابھی، جو بھی مل رہا ہے وہ ملتا رہے گا اگر یہی کام کرتے رہیں گے. اگر مولانا والا اثر چاہیے تو وہ والا کام کرنا پڑے گا، یعنی 24 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ وہ ملے گا. دوسری بات یہ سمجھیے کہ کوئی کام جس میں جان نہ لگا دی جائے اور کوئی کام زندگی میں ایسا نہ کیا جائے جس میں جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر زندگی کا مزہ بھی نہیں آتا. جب حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کے ساتھ کام کر رہے تھے تو ان کو پتا تھا کہ وہ کیسے شخص ہیں اور ان کو پتا تھا کہ اس کا لازمی نتیجہ کچھ نکلنا ہے، جو کہ نکلا بات. پھر اس کے بعد مولانا کیا کرنے آئے تھے؟ مولانا امارت شرعیہ قائم کرنے آئے. امارت شرعیہ کیا مطلب ہے؟ آپ اسلامی نظام قائم کرنے آئے ہیں. اسلامی نظام کا کیا مطلب ہے؟ آپ حکومت سے ڈائریکٹلی لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں. تو
تو اس کا بھی لازمی نتیجہ نکلنا تھا جو نکلا، اور سب لوگوں نے بھوگتا، ایسا کوئی بھی نہیں تھا اس وقت اس ٹیم میں جس نے وہ نتیجہ نہیں بھوگتا۔ تب جا کر کے عمارت وہاں پہنچی جہاں آج ہے۔ آج جو عمارت ہے، اگر اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے میں، اگر ہم لوگوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ تو یہاں پر مجھے اور آپ تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ جب ایسے سیمینار کو کرتے ہیں تو صرف زندگی حال قصے کہانیاں کہہ کر کے نہ چلے جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ہم آج کر رہے ہیں، وہ ایک چیز جسے تبدیل کر دیں تو میری زندگی زیادہ مؤثر ہو جائے انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا کی زندگی سے ہم لوگ کئی چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے نظامت بھی کی، انہوں نے فتویٰ بھی دیا، ایڈیٹر بھی رہے، کچھ لوگوں نے ان کے کمیونسٹ ہونے کی بات بھی کہی۔ اس سلسلے سے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ الیگزینڈر سولجن ایک بہت مشہور فلاسفر ہیں رشین، ان کا ایک کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں ٹو ڈسٹروائے اے پیپل یو مسٹ فرسٹ سیور دی روٹس۔ اگر تم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو ان کی جڑ کو کاٹنا ہوگا۔ عام قوم کے لیے جڑ صرف ان کی تاریخ ہے، عام قوم کے لیے جڑ صرف ان کی تاریخ اور ان کی ثقافت ہے، اور تاریخ اور ثقافت بڑی ملی جلی چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے تاریخ بھی ہے اور ان کا عقیدہ بھی ہے، اس لیے مسلمانوں کو ختم کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہے۔ لیکن یہ جو سیمینار ہم لوگ کر رہے ہیں یہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ یاد رہے۔ ہم لوگ یعنی میں آپ کو ایک آخری مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں، اور دوسروں کی بات چھوڑ دیجیے۔ یعنی ایک مسلمان آج اگر مجھے صحیح یاد ہے تو پورے ایک سال میں ایک ایوریج مسلمان اگر مجھے صحیح یاد ہے تو صرف 6 منٹ پڑھتا ہے، 6 منٹ، اور بعض قومیں 40 کتابیں فرق ہے۔ تو میں 40 کتاب کیسے پڑھوں؟ مجھے آج یہ عہد کرنا ہوگا کہ میں کم سے کم 40 کتابیں پڑھوں، اور آپ لوگوں کو بھی یہ عہد کرنا پڑے گا کہ میں بھی کم سے کم 40 کتابیں پڑھوں گا۔ جب ہم لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ تب ایسا نتیجہ نکلے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم جميعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔